بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 3، دو مائیں۔ سلطان سبکتگین کی تہجیز و تکفین کے بعد محمود غزنوی نیشاپور چلا گیا۔ چونکہ وہ مرد میدان تھا، اس لیے اس نے سب سے پہلے فوج کی تنظیم کی طرف توجہ دی۔ اس نے غزنی جا کر سلطنت کے کاروبار کو دیکھنا ملتوی کر دیا۔ اسے یقین تھا کہ حکومت کی مشنری چل رہی ہے، اور اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو اسے اطلاع مل جائے گی۔ اس کے دماغ میں سلطانی کا خبت ہوتا تو وہ سب سے پہلے غزنی جاتا اور باپ کی مسند سلطانی پر جا بیٹھتا۔ محمود غزنوی علماء، صوفیاء اور اولیاء کا شیدائی تھا۔ ان میں ابو حسن خرقانی وہ ولی تھے جن کا وہ مرید تھا۔ ایک اور بزرگ ابو سعید عبد الملک صوفیاء میں سے تھے جن کا محمود غزنی معتقد تھا۔ خرقانی کہیں دور رہتے تھے۔ محمود کبھی کبھی ان کے پاس سلام اور پند و نصیحت کے لیے جایا کرتا تھا، اور ابو سعید کبھی کبھی ان کے ہاں آ جایا کرتے تھے۔ بیہقی لکھتا ہے کہ محمود غزنوی ان کے استقبال کے لیے دربار سے اٹھ کر باہر جا کھڑا ہوتا تھا۔ محمود غزنوی کے ذہن پر راجہ جے پال اور اس کے بت سوار تھے۔ اس کی توجہ فوجی امور پر مرکوز تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی سلطنت کو خوشامدیوں کی دمک لگ چکی ہے اور خزانہ تیزی سے خالی ہو رہا ہے۔ محمود غزنوی کو یہ اطلاع اس کی انٹیلیجنس کے ایک آدمی نے دی جو غزنی سے یہی اطلاع دینے آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ سلطنت کی گدی پر اس کا چھوٹا بھائی اسماعیل بیٹھ چکا ہے، اور اس نے اپنی سلطانی کا فرمان بھی جاری کر دیا ہے۔ اسماعیل سلطان سبکتگین کی دوسری بیوی سے تھا۔ سبکتگین کی وفات کے وقت یہ بیوی اس کے پاس پہنچ گئی تھی۔ اس نے نزاع کے عالم میں سبکتگین سے اس وصیت پر دستخط کروا لیے تھے کہ اسماعیل اس کی سلطنت کا جانشین ہوگا۔ متعصب غیر مسلم مورخوں نے لکھا ہے کہ سبکتگین نے محمود کو اس لیے جانشین نہیں بنایا تھا کہ وہ اس کی ماں کے بطن سے تھا جو غلاموں کی نسل سے تھی، اور اسماعیل کی ماں شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس دور کے وقائع نگاروں کی تحریروں کے مطابق یہی تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ سبکتگین کے آخری لمحات اس قدر شدید تکلیف میں گزرے کہ اس نے نیم غشی کی کیفیت میں اسماعیل کو جانشین مقرر کر دیا۔ اس داستان کی پچھلی اقساط میں تفصیل سے سنایا جا چکا ہے کہ محمود غزنوی کی ماں کون تھی اور کس خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ محمد قاسم فرشتہ لکھتا ہے کہ اسماعیل نوجوان اور کھلنڈرا تھا۔ اسے محمود کے مقابلے میں کوئی عسکری تجربہ نہیں تھا۔ جنگوں میں سبکتگین کے ساتھ محمود رہتا تھا۔ سبکتگین نے اسماعیل کو اپنا جانشین مقرر کیا ہی نہیں ہوگا۔ اگر کیا ہی تھا تو اس کے عالم نزاع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسماعیل کی ماں نے اپنے بیٹے کو سلطان بنوا لیا ہوگا۔ دونوں بھائیوں میں اتنا فرق تھا کہ جب محمود اپنے باپ کی تہجیز و تکفین سے فارغ ہو کر نیشاپور چلا گیا اور راجہ جے پال کا حملہ روکنے یا ہندوستان پر حملہ کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا، اس وقت اس کا چھوٹا بھائی اسماعیل بلخ میں اپنی رسم تاج پوشی میں مگن ہو گیا۔ سلطان عالی مقام غزنی سے آئے ہوئے آدمی نے محمود غزنوی سے کہا، اب ہندوستان کے کسی راجہ کو ہماری سلطنت پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ ہمارے دشمن ہماری سلطنت کی تباہی چاہتے ہیں۔ آپ نے اور آپ کے والد مرحوم نے انہیں ناکن چنے چبوا دیے ہیں۔ وہ جب بھی آئے اپنے خون میں ڈوب گئے، مگر سلطان سبکتگین مرحوم سلطنت کی تباہی کا انتظام اپنے ہاتھوں کر گئے ہیں۔ فوراً وہ خبر سناؤ جو غزنی سے لائے ہو۔ محمود غزنی نے کہا، میں نے آپ کو سلطان کہا ہے کیونکہ آپ مرحوم سلطان کے بیٹے ہیں۔ اس آدمی نے کہا، مگر سلطان آپ نہیں، آپ کے برادر خور اسماعیل ہیں۔ میں آپ کا خادم اور ملازم ہوں۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ سلطنت کی گدی پر کون بیٹھا ہے۔ میں ایک وفادار اور نمک حلال ملازم کی حیثیت سے یہ بتانے آیا ہوں کہ جس دربار میں سالار اور دیگر عسکری کمانڈر احکام اور ہدایات لینے آیا کرتے تھے، وہاں اب خوشامدیوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ آپ کے بھائی کے مشیر کون ہیں۔ وہ جو کوئی بھی ہیں، انہوں نے آپ کے بھائی کو چرب زبانی اور چاپلوسی کی زنجیروں میں گرفتار کر لیا ہے۔
نہایت معمولی حیثیت کے لوگوں کو اعلیٰ رتبے اور درجے دے دیے گئے ہیں۔ فوج کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ مجھے آپ کے اور آپ کے والد مرحوم کے وفاداروں نے بتایا ہے کہ خزانہ تیزی سے خالی ہوتا جا رہا ہے۔ محمود غزنوی کو جیسے چکر آ گیا ہو، اس نے اس آدمی کو اس ہدایت کے ساتھ رخصت کر دیا کہ وہ وہاں کی مزید اطلاعات فراہم کرے۔ وہ خود اپنی ماں کے پاس گیا جو اس کے ساتھ رہتی تھی۔ مجھے خود وہاں جانا چاہیے، محمود غزنوی نے اپنی ماں سے کہا۔ مجھے وہاں سے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، مگر میرے دل میں سلطانی کی خواہش نہیں تھی۔ میرے فرض کے تقاضے کچھ اور ہیں، تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے۔ ماں نے اسے کہا، تمہارا بھائی تمہیں قتل کرا سکتا ہے۔ تخت و تاج کا نشہ انسان کو وحشی اور درندہ بنا دیتا ہے، اور یہ بھی سوچ لو کہ وہ اپنے باپ کا جانشین بننے کے قابل ہے، تو اسے سلطان بنا رہنے دو اور فوج کی کمان تم اپنے ہاتھ میں رکھو۔ اگر وہ اس قابل ہوتا تو میں اتنا پریشان کیوں ہوتا؟ محمود نے کہا، کیا آپ اسے جانتی نہیں کہ وہ کس قماش کا لڑکا ہے؟ مجھے میرے پیر و مرشد نے بتایا ہے کہ نااہل اور خود غرض حکمران کے گناہوں کی سزا پوری قوم کو بھگتنا پڑتی ہے۔ میں سلطان نہیں بننا چاہتا، مجھے سلطنت کو بچانا ہے، اسے ایک مضبوط قلعہ بنا کر مجھے اسلام کی شمع ہندوستان کے بت خانے تک پہنچانی ہے۔ اگر میرا بھائی مخلص ہوتا تو وہ مجھے اپنی تاج پوشی پر بلاتا۔ اس نے مجھے اطلاع تک نہ دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیت صاف نہیں۔ مجھے وہاں جانا چاہیے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ان دنوں اسماعیل غزنی نہیں بلخ میں ہے، تم اسے پیغام لکھ کر بھیجو۔ ماں نے کہا، اس سے پوچھو کہ مجھے جو خبریں ملی ہیں وہ کہاں تک درست ہیں، اس کے جواب کا انتظار کرو۔ اسماعیل اس وقت بلخ میں ہی تھا جب قاصد نے اسے محمود کا پیغام دیا۔ اسماعیل نے کاغذ کھولے بغیر اپنے ایک حاکم کی طرف پھینک کر کہا، پڑھ کر سناؤ، میرے بھائی نے کیا لکھا ہے؟ اس حاکم نے کاغذ سیدھے کیے اور بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا۔ عزیز بھائی، اسماعیل نے غصے سے اپنی ران ہاتھ پر مار کر کہا، اس نے ہمیں بھائی لکھا ہے، سلطان نہیں۔ نہیں ذل الہی، یہ بدصورت مسخر اور اس قدر گستاخ ہے، اسے اس کی سزا ملنی چاہیے سلطان عالی مقام، ایک درباری نے کہا۔ اگر باپ گستاخی کرے تو اسے بھی سزا ملنی چاہیے۔ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد درجہ سلطان کا ہوتا ہے۔ ذل الہی کی سواری جس راہ سے گزرتی ہے اس راہ پر رعایا سجدے کرتی ہے۔ آپ کے دشمن آپ کا نام سن کر کانپتے ہیں۔ آگے پڑھو، اسماعیل نے حکم دیا۔ محمود نے لکھا ہے۔ حاکم پیغام پڑھنے لگا، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ تم سلطنت کی مسند پر بیٹھ گئے ہو، اللہ تمہیں یہ اعزاز مبارک کرے، مگر اس سلطنت پر جو خطرے منڈلا رہے ہیں اور اس مسند کے ساتھ جو فرائض اور ذمہ داریاں وابستہ ہیں، شاید تم ان سے واقف نہیں ہو۔ اگر واقف ہوتے تو اس مسند کو پھولوں کی سیج سمجھ کر آرام سے نہ بیٹھ جاتے۔ سب سے پہلے میرے پاس آتے یا مجھے اپنے پاس بلاتے۔ اگر تم مجھے اس قابل سمجھتے تو مجھے اپنے باپ کا بیٹا سمجھ کر ہی اپنی تاج پوشی میں شریک کر لیتے۔ اس سے مجھے شک ہو رہا ہے کہ تمہاری نیت ٹھیک نہیں، یا درباری چاپلوسوں نے تمہاری ناتجربہ کاری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تمہاری نیت ٹھیک نہیں رہنے دی۔ تم جانتے ہو کہ سلطنت کے اندر بھی دشمن موجود ہیں، تمہارے سامنے ان کے ساتھ لڑائیاں لڑی گئی ہیں۔ ہندوستان کے بت پرست ہم پر 2 حملے کر چکے ہیں اور تیسرے حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس وقت ہماری ضرورت یہ نہیں کہ دربار لگا کر درباریوں کے سلام اور قصیدے وصول کیے جائیں، اس وقت ہمیں خیموں میں ہونا چاہیے۔ اگر تم یہ بہتر سمجھتے ہو کہ تم سلطنت کا کاروبار سنبھال سکتے ہو تو میں جنگی امور سنبھال لیتا ہوں۔ اس وقت جنگی امور کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں صرف اس صورت میں تمہیں سلطانی سونپ سکتا ہوں کہ تم اچھے اور برے میں، دوست اور دشمن میں، نیک اور بد میں تمیز کرنے کے قابل ہو جاؤ، مگر مجھے یقین ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو۔ تم نے نااہل لوگوں کو رتبے دے دیے ہیں، ان میں یہ خوبی دیکھی ہے کہ وہ خوشامدی اور چرب زبان ہیں،
تم نے فوج کی تنخواہ بڑھا کر خزانے پر بے جا بوجھ ڈال دیا ہے۔ تم یہ بھی بھول گئے ہو کہ تم ایک اسلامی سلطنت کے سلطان ہو اور تمہارے اوپر ایک خلیفہ بھی ہے۔ میری ایک تجویز مان لو تاکہ میں وہ فرض ادا کر سکوں جو مرحوم باپ ادھورا چھوڑ گئے ہیں۔ اگر آپ حکمرانی کے قابل نہیں تو اور کون ہے؟ ایک درباری نے کہا۔ وہاں جتنے درباری موجود تھے انہوں نے محمود غزنوی کے پیغام کے خلاف باتیں کی۔ ان سب کو اسماعیل نے رتبے دیے تھے۔ محمود نے انہی لوگوں سے اسماعیل کو خبردار کیا تھا۔ اسماعیل نے اپنے بڑے بھائی کو اتنی سے بھی اہمیت نہیں دی تھی کہ اس کا پیغام تنہائی میں پڑتا۔ درباری عہدیداروں نے وہ طوفان کھڑا کیا کہ اسماعیل اس میں اڑنے لگا۔ آپ کے بڑے بھائی نے اس پر بھی اعتراض کیا ہے کہ آپ نے فوج کی تنخواہیں بڑھا دی ہیں۔ وزیر نے کہا، سلطان عالی مقام، آپ کی اس کرم نوازی سے ساری فوج آپ کی مرید ہو گئی ہے۔ آپ کے اشارے پر فوج کٹ مرے گی، اور پیغام میں جو لکھا گیا ہے کہ سلطنت کے اندر بھی ہمارے دشمن موجود ہیں اور ہندوستان کے بت پرست بھی دشمن ہیں۔ ذل الہی جان بخشی کی التجا کرتا ہوں، سلطنت کے اندر ہمارا کوئی دشمن نہیں۔ آپ کے والد ماجد جن کے خلاف لڑ رہے تھے انہیں دشمن بنایا گیا تھا، اور اس میں آپ کے بڑے بھائی محمود کا ہاتھ تھا۔ وہ چاہتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لے۔ ہندوستان کے بت پرستوں کی ہمارے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ ہم ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے۔ وزیر کی تائید میں کئی ایک آوازیں سنائی دیں۔ صرف ایک بوڑھا تھا جو خاموش بیٹھا، کبھی اسماعیل کو اور کبھی ان لوگوں کو دیکھتا تھا۔ جب وزیر نے کہا کہ ہمیں جنگ و جدل سے کیا، وہ خزانے کا محتمم اعلیٰ فرخ زاد ابراہیم تھا، جو اپنی عزت، اپنا وقار اور اپنا ایمان بیچ ڈالیں۔ انہیں جنگ و جدل سے کیا؟ بوڑھے نے غصے اور جذبات کی شدت سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اسماعیل ابن سبکتگین، تو میرے ہاتھوں میں پیدا ہوا تھا، میرے سامنے پل کر جوان ہوا، مگر تو بچہ ہے اور ان ایمان فروشوں کے ہاتھوں کھیل رہا ہے۔ یہ تجھے اپنا کٹ پتلی بنا چکے ہیں، یہ دنیا کے لالچ سے اندھے ہو گئے ہیں اور تجھے بھی اندھا کر رہے ہیں۔ تو نے اپنے آپ کو اس سلطنت پر ٹھونسا ہے۔ تجھے نہ قوم نے سلطانی دی ہے نہ خدا نے۔ اگر تجھ میں عقل ہے تو اسے استعمال کر اور گریبان میں منہ ڈال کر سوچ کہ تو اس مسند کے قابل ہے۔ تیرے بھائی نے ٹھیک لکھا ہے کہ تو نے ان لوگوں میں صرف یہ خوبی دیکھی ہے کہ یہ خوشامدی ہیں، یہ تجھے تباہی کے راستے پر لے جا رہے ہیں، یہ اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، انہوں نے خزانہ خالی کر دیا ہے، یہ تجھے مشورہ دے رہے ہیں کہ ہندوستان کے بت پرستوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ۔ ان کا مطلب صرف یہ ہے کہ کسی سے جنگ و جدل نہ ہو اور ایمان فروش منمانی اور عیش و عشرت کرتے رہیں۔ سلطان عالی مقام، وزیر نے کہا، یہ بہت بوڑھا ہو گیا ہے، اس کا دماغ ٹھکانے نہیں رہا، اسے وظیفہ دے کر گھر بھیج دیں، جہاں جاتا ہے ایسی ہی واہی تباہی بکتا رہتا ہے۔ لے جاؤ اسے، اسماعیل نے کہا۔ درباری اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے دھکیلتے ہوئے باہر لے گئے۔ اس کی آواز سنائی دیتی رہی، جہاں بھائی سلطنت کی خاطر ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں وہاں سے رحمت کے فرشتے اٹھ جاتے ہیں، فتح سچ کی ہوتی ہے۔ محمود غزنوی نیشاپور میں اپنے پیغام کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بے چین اور مضطرب تھا۔ جب قاصد پیغام کا جواب لے کر آیا تو محمود کی بے چینی اور اضطراب میں اضافہ ہو گیا۔ اسماعیل کا جواب مختصر تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ اسے باپ سلطنت کا جانشین بنا گیا ہے اور وہ کسی کے حق میں دستبردار نہیں ہوگا۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ اس نے محمود کی یہ گستاخی معاف کر دی ہے، آئندہ وہ ایسا پیغام بھیجنے کی جرات نہ کرے۔ محمود غزنوی نے ماں، اپنے ماموں بوغراز اور اپنے چھوٹے بھائی نصیر الدین یوسف کو بلایا اور یہ صورتحال ان کے سامنے رکھ کر کہا، آپ سب اسماعیل کو جانتے ہیں، اس نے میرے پیغام کا جو تحریری جواب بھیجا ہے یہ اس کے اپنے الفاظ نہیں، اس میں اتنی عقل نہیں۔ مجھے قاصد نے بتایا ہے کہ بلخ میں درباریوں نے میرے پیغام کا کس طرح مذاق اڑایا ہے اور اسماعیل ان کے جال میں آ چکا ہے۔
ان لوگوں نے فرق زاد ابراہیم جیسے بزرگ کو، جس کا احترام ہمارے والد بزرگوار بھی کرتے تھے، سچ کی پاداش میں گھسیٹ کر باہر نکال دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلطنت غزنی سے دین و ایمان اٹھ گیا ہے۔ میں کسی درباری مشیر سے مشورہ نہیں لیا کرتا، میرے مشیر آپ ہیں۔ ہم سب کی رگوں میں ایک ہی خون ہے اور ہم سب کا نظریہ ایک ہے۔ مجھے شک ہونے لگا ہے کہ میرے بھائی اسماعیل کے خون میں ملاوٹ ہے۔ وہ میری کوکھ سے پیدا ہوا ہوتا تو ہوس کر بندوں کے بجائے براہ راست خدا سے مشورہ لیتا۔ محمود کی ماں نے کہا، وہ ہے تو تیرے ہی باپ کا بیٹا، لیکن اس کی ماں نے اس کے دل میں سلطنت کی ہوس ڈال دی ہے۔ اور محمود، میں تجھے دودھ کی دھاریں اس روز بخشوں گی جس روز تو ہندوؤں کے حملوں کا انتقام ہندوستان پر حملہ کر کے لے گا، اور جس روز ہندوستان کے بت ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے۔ مگر فوج کا سب سے بڑا حصہ اسماعیل کے قبضے میں ہے، محمود نے کہا۔ اس نے فوج کی تنخواہوں میں اضافہ کر کے فوج کو اپنا وفادار بنا لیا ہے۔ اس کا جواب آپ نے پڑھ لیا ہے۔ اس نے صلح اور سمجھوتے کے راستے بند کر دیے ہیں۔ کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں جتنی بھی فوج میرے پاس ہے اس سے بلخ پر حملہ کر دوں؟ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، اس کے ماموں بو ازار نے کہا۔ لیکن خطرہ ہے، تمہارے پاس فوج تھوڑی ہے۔ پہلے یہ کیوں نہ دیکھ لیا جائے کہ بلخ اور غزنی کی فوج کس حد تک اسماعیل کی وفادار ہے۔ میرے پاس وقت نہیں، محمود غزنوی نے کہا۔ ہندوستان سے جو اطلاعیں آ رہی ہیں وہ تشویشناک ہیں۔ وہاں صرف فوج نہیں بلکہ پوری ہندو قوم حملے کی تیاری کر رہی ہے۔ مندروں میں پنڈت بھی غزنی پر حملے کے سوا کوئی بات نہیں کرتے۔ میرے پاس باتوں کے پر چلانے کا وقت نہیں۔ اس نے آہ لی اور بولا، مجھے اس وقت ہندوستان میں ہونا چاہیے تھا، مگر یہ اسلام کی بدنصیبی ہے کہ ہمارا باپ اپنے ایمان فروش بھائیوں کے خلاف لڑتا رہا اور اپنی سرحد سے نکل نہ سکا، اور مجھے بھی خانہ جنگی میں الجھایا جا رہا ہے۔ بیٹا، ماں نے کہا، شکست ہوسکار کی ہوگی۔ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہی کہ اسماعیل سلطنت کو تباہ کر رہا ہے۔ محمود کے ماموں نے کہا، ہمیں سلطنت کو بچانا ہے۔ اس کا طریقہ اس کے سوا اور کوئی نہیں کہ فوج کو استعمال کیا جائے۔ اس وقت اسماعیل بلخ میں ہی تھا جب اسے اطلاع ملی کہ نیشاپور سے اپنی فوج محمود کی کمان میں غزنی کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے۔ نیشاپور غزنی کے شمال اور مغرب میں واقع ہے اور بلخ نیشاپور کی نسبت غزنی کے قریب ہے۔ اسماعیل کو اس وقت اطلاع ملی جب محمود کی فوج آدھا راستہ طے کر چکی تھی۔ اسماعیل نے اپنے درباریوں، مشیروں اور وزیروں کو بلا کر کہا کہ اس کے بھائی محمود نے اس کے خلاف بغاوت کر دی ہے اور وہ غزنی پر قبضہ کرنے آ رہا ہے۔ اسے میرے خلاف یہ شکایت ہے کہ میں نے فوج کی تنخواہ بڑھا دی ہے۔ اسماعیل نے سالاروں سے کہا، وہ غزنی کی فوج کو غلاموں کی فوج بنانا چاہتا ہے۔ تمام فوج کو بتاؤ کہ محمود کی نیت کیا ہے اور فوج کو تیاری کا حکم دو۔ اسماعیل کے مشیروں نے اسی مقصد کے لیے اسماعیل کو فوج کی تنخواہیں بڑھانے کا مشورہ دیا تھا کہ وہ فوج دشمن کے خلاف لڑنے کے بجائے سلطان اسماعیل کے مخالفین کو کچلنے کے کام آئے۔ وزیر اور دیگر مفاد پرست عمرا اور حاکموں نے فوج کو مزید مراعات دلا کر پروپیگنڈا تیار کرا لیا کہ محمود فوج کو اپنی کمان میں لے کر ہندوستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اور اس حملے کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ وہ ہندوستان کے خزانوں اور زر و جواہرات سے اپنا خزانہ بھر لے۔ اسماعیل کی فوج غزنی سے کچھ دور اس مقام تک پہنچ گئی جہاں محمود غزنوی کی فوج نے آخری پڑاؤ کر رکھا تھا۔ اسماعیل نے اس کے قریب اپنی فوج کو خیمہ زن کر دیا۔ محمود کی دشواری یہ تھی کہ اس کے پاس فوج بہت کم تھی۔ ایک تو یہ کمی اس کی کمزوری تھی، دوسرے اس کی نیت یہ تھی کہ آپس کے خون خرابے سے گریز کیا جائے۔ اس نے آخری کوشش کے طور پر اپنا ایلچی اس پیغام کے ساتھ اسماعیل کے پاس بھیجا کہ لڑائی کے بجائے صلح سمجھوتے کے لیے دونوں کی ملاقات ہونی چاہیے۔ خانہ جنگی سے فائدہ دشمن کو پہنچے گا۔ محمود نے پیغام میں یہ بھی لکھا کہ ہندوستان کی فوج نے ہماری آپس کی لڑائی کے دوران حملہ کر دیا تو وہ سلطنت ہی نہیں رہے گی،
جس کی خاطر ہم دو بھائی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں۔ میں اسے نہیں ملوں گا۔ اسماعیل نے محمود کے ایلچی سے کہا، وہ باغی ہے، میں اسے گرفتار کر کے ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ میری سلطنت میں کسی کو بغاوت کی جرت نہیں ہوگی۔ انہوں نے نیک نیتی سے ملاقات کا اظہار کیا ہے، ایلچی نے کہا، اور مجھے اختیار دیا ہے کہ میں آپ کو ملاقات کے لیے آمادہ کروں۔ میں قاصد نہیں، ایلچی ہوں۔ ہم نے پہلی خانہ جنگی میں کیا حاصل کیا ہے، اب دیکھ لیں۔ خانہ جنگی ہماری روایت بن گئی ہے۔ آج ایک باپ کے دو بیٹے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں تانے کھڑے ہیں۔ میں محمود کی نیت کو اچھی طرح جانتا ہوں، اسماعیل نے کہا۔ وہ صلح اور سمجھوتے کی بات صرف اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے پاس فوج بہت تھوڑی ہے اور اسے اپنی شکست اور اپنی موت نظر آ رہی ہے۔ میں اس کی فوج کو کچل ڈالوں گا اور محمود میرا قیدی ہوگا۔ جاؤ اس سے کہہ دو کہ میری اور تمہاری فوجوں کی ملاقات ہوگی۔ ایلچی جب واپس جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوا تو اس نے کہا، ہوس اور غرور نے بڑے بڑے جابر بادشاہوں سے ہتھیار ڈلوا لیے ہیں، اور اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ محمود غزنوی نے اپنے باپ کی طرح 2 رکعت نفل پڑھے اور خدا کے حضور گڑ گڑایا، خدائے بزرگ و برتر، اگر میرا فیصلہ غلط ہے تو مجھے ابھی اس دنیا سے اٹھا لے۔ اگر تیرے حضور نیت پرکھی جاتی ہے تو میری نیت کو دیکھ، مجھے دنیا کے جاہ و جلال کی خواہش نہیں، میرے دل میں سلطانی کی ہوس نہیں۔ میں تیرے نام کو ہندوستان کے بت خانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہاں اسلام کی شمع جو محمد بن قاسم نے جلائی تھی وہ بجھ رہی ہے۔ میں اس شمع کو اپنے لہو سے روشن کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی میرے راستے کی چٹانیں بن گئے ہیں، مجھے ہمت عطا فرما کہ ان چٹانوں کو روند کر اپنی منزل کی طرف نکل جاؤں۔ اس نے سالاروں، کمانڈروں اور عہدیداروں کو بلا کر کہا، آج 2 بھائی دشمن بن کر ایک دوسرے کے سامنے آئے ہیں۔ ہر ایک سپاہی کے ذہن میں ڈال دو کہ تم اپنے بھائیوں کے خلاف نہیں، قوم کے غداروں کے خلاف لڑنے آئے ہو۔ تمہارے چچا یا ماموں یا ان کے بیٹے اس فوج میں ہوں گے جس کے خلاف تم لڑو گے۔ انہیں بتاؤ کہ بدر کے میدان میں خون کے رشتے ایک دوسرے کے خلاف لڑے تھے، اور یہ لڑائی ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی تھی۔ آپ حق پر تھے اور اس لیے 313 نے 1000 کو شکست دی تھی۔ تم بھی حق پر ہو۔ ہمیں وہی مذہب کفرستان تک پھیلانا ہے جس کی خاطر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کے رشتوں کی پہلی جنگ لڑائی تھی۔ ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے، سپاہیوں کو یقین دلاؤ کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد محمود غزنی نے سالاروں وغیرہ کو جنگی ہدایات دی۔ تعداد کی کمی اسے بہت پریشان کر رہی تھی۔ اسے اب دھوکے اور چالوں کی جنگ لڑنی تھی۔ اس نے ایک چٹان پر کھڑے ہو کر اپنے بھائی کی خیمہ گاہ کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنے دل میں بوجھ سا محسوس کیا۔ اسماعیل کی فوج ایک لشکر تھا اور اس لشکر کے آگے ہاتھی تھے۔ مورخوں نے ہاتھیوں کی تعداد 200 اور 300 کے درمیان لکھی ہے۔ ہاتھیوں کی پیشانیوں اور سونڈوں پر لوہے کے خول چڑھے ہوئے تھے۔ یہ وہ ہاتھی تھے جو راجہ جے پال کے 2 حملوں میں اس کی فوج سے چھینے گئے تھے۔ سلطان سبکتگین نے یہ ہاتھی غزنی بھیج دیے تھے۔ یہ جنگی ہاتھی تھے۔ راجہ جے پال جب اسماعیل کی فوج سے کئی گنا زیادہ لشکر لے کر حملہ کرنے آیا تھا تو اس کے ساتھ سینکڑوں ہاتھی تھے۔ محمود غزنوی نہ اس لشکر سے گھبرایا تھا نہ ہاتھیوں سے۔ اسے اس احساس نے دلیری دی تھی کہ یہ لشکر اس کے مذہب اور اس کے قوم کے دشمن کا ہے۔ اب اسماعیل کے لشکر کو دیکھ کر اسے جہاں یہ دکھ ہوا کہ یہ اس کی اپنی فوج ہے اور اس کے خلاف لڑنے آئی ہے، وہاں اسے یہ خطرہ بھی نظر آیا کہ یہ مسلمان جنگجوؤں کی فوج ہے جو لڑنا اور مرنا جانتی ہے اور جو اس کی چالوں سے واقف ہے۔ اسے معلوم تھا کہ یہ فوج صرف اس لیے اس کے خلاف ہو گئی ہے کہ اس کی تنخواہیں بڑھا دی گئی ہیں۔ اس سے اسے یہ اطمینان ہوا کہ یہ فوج قومی جذبے کے بجائے تنخواہ کے زور پر لڑنے آئی ہے، اس لیے اسے شکست دی جا سکے گی۔ مگر محمود کا یہ مسئلہ جوں کا توں موجود تھا کہ اس کی فوج کی تعداد کم تھی۔ اس نے اپنی قلیل فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔
زیادہ تعداد کا حصہ اپنی کمان میں محفوظے میں رکھا، 2 حصوں کو پہلوؤں کو پھیلا دیا اور چوتھے حصے کو دشمن کے سامنے رکھا۔ اس نے محسوس کر لیا کہ اسے چھاپا مار جنگ لڑنی پڑے گی، کیونکہ جم کر لڑنے کے لیے نفری بہت تھوڑی تھی۔ اس نے اپنے سالاروں سے کہا کہ وہ ذرا سی دیر میں تصادم کے بعد ادھر ادھر ہونے کی کوشش کریں اور اسماعیل کی فوج کو پھیل جانے پر مجبور کر دیں۔ اس علاقے میں چٹانیں بھی تھیں۔ محمود نے ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے سالاروں اور کمانڈروں کو یہ چال بتائی کہ وہ دشمن کو اس طرح بکھیریں کہ اس کے جیش اور دستے چٹانوں کے درمیان بھی چلے جائیں اور ان کے درمیان چٹانیں آ جائیں۔ اس نے جنگ کو تول دینے کے لیے ہدایت بھی دی۔ شبخون مارنے کے لیے حالات کارساز نہیں تھے، کیونکہ دونوں طرف کی فوجیں دراصل ایک ہی فوج تھی، شبخون مارنے کی مہارت رکھتی تھی اور اسے شبخون سے بچاؤ کے طریقے بھی آتے تھے۔ مثلاً رات کو دونوں طرف کی خیمہ گاہوں کے اندر بھی اور باہر دور دور تک بڑی مشعلیں جلا کر جگہ جگہ رکھ دی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ تیر انداز گھوڑ سوار خیمہ گاہوں کے ارد گرد گھوم پھر رہے تھے۔ محمود غزنوی خیمے سے نکلے گا تو اس کی ماں آ گئی۔ محمود غزنوی خیمے سے نکلا تو اس کی ماں آ گئی۔ محمود دوڑ کر اس کے قدموں میں گر پڑا اور زار و قطار رویا۔ ماں نے اسے اٹھا کر گلے لگا لیا۔ میری عظیم ماں، محمود نے رندھائی ہوئی آواز میں کہا، میرے باپ کی روح مجھ پر لعنت تو نہیں بھیجے گی؟ یہ پہلی لڑائی ہے جو میں ان کے بغیر لڑ رہا ہوں، اور وہ بھی اپنے بھائی کے خلاف۔ مجھے بخش دو ماں، میں اب بھی تلوار نیام میں ڈال لوں گا، میں نہیں لڑنا چاہتا۔ آنے والی نسلیں کہیں گی کہ سبکتگین کے بیٹے سلطانی کے تخت پر لڑ مرے تھے۔ اب کچھ بھی نہ سوچو، ماں نے کہا۔ خون میلے ہو جائیں تو آنکھوں میں بھی میل آ جاتی ہے۔ تمہارے بھائی کے خون میں لالچ اور ہوس کی میل آ گئی ہے۔ اب کچھ نہ سوچو، ذہن سے وہم اور وسوسے نکال دو۔ اب اس فیصلے پر قائم رہو جو ہم کر چکے ہیں۔ میں ساری رات خدا کے حضور سجدے کرتی رہی ہوں۔ جا میرے بیٹے، میں تمہیں خدا کے سپرد کرتی ہوں، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ وقائع نگاروں کی تحریروں کے مطابق حملے میں پہل اسماعیل نے کی۔ اس نے تعداد کی افراد کے بلبوتے پر یلغار کے انداز سے آمنے سامنے کا حملہ کیا۔ محمود غزنوی کی ہدایت کے مطابق تیر اندازوں نے ہاتھیوں پر تیر برسائے اور ان پر برچھیاں بھی پھینکی۔ دشمن کو ہاتھیوں پر بہت بھروسہ تھا، لیکن اس کے سالاروں کو اندازہ نہیں تھا کہ ہاتھی اپنی دہشت، طاقت اور جساست کے باوجود کچھ کمزوریوں کے حامل ہیں۔ محمود نے اس لیے ہاتھیوں کو زخمی کرنے کو کہا۔ ان میں سے جو ہاتھی زخمی ہوئے وہ اپنی فوج کے لیے مصیبت بن گئے۔ ان کی چنگھاڑ سے گھوڑے بھی بدکنے لگے۔ محمود غزنوی بلندی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سپاہیوں نے بیشتر ہاتھیوں کو بیکار کر دیا تھا، مگر یہ کافی نہیں تھا۔ اسماعیل کے حملہ آور دستوں نے ہاتھیوں کے نقصان کی پرواہ نہ کی۔ اس کی یلغار بڑی تیز تھی۔ محمود کی ہدایت کے مطابق اس کے دستے جم کر لڑنے کے بجائے ادھر ادھر ہونے لگے، مگر دشمن کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ محمود کی چال کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی تھی۔ وہ اپنے سپاہیوں کو پٹتا دیکھ رہا تھا۔ ایک فرانسیسی مورخ ڈی ہبلوٹ لکھتا ہے کہ محمود غزنی کو اپنی شکست یقینی نظر آ رہی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے پسپائی بچا سکتی ہے یا کوئی معجزہ۔ اسماعیل نے حکم دے دیا کہ محمود کو زندہ پکڑو۔ دونوں طرف تکبیر کے نعرے گرج رہے تھے اور دونوں طرف ایک ہی جیسے پرچم پھڑ پھڑا رہے تھے۔ محمود کے دستوں کے نعرے دبتے جا رہے تھے۔ ان کی یہ چال کہ وہ ادھر ادھر ہو کر دشمن کو بکھیر دیں ناکام ہو گئی تھی۔ وہ اب جم کر لڑ رہے تھے۔ مورخوں کے مطابق یہ معرکہ بہت ہی خون ریز تھا۔ دونوں فوجیں قہر اور غضب سے لڑ رہی تھیں، مگر محمود غزنوی کے دستوں کا بہت جلدی ختم ہو جانا یقینی تھا۔ اپنے ان دستوں کو بچانے کے لیے محمود نے دشمن کے دونوں پہلوؤں پر حملے کرا دیے، لیکن اس انداز سے کہ دستے حملے کر کے دائیں اور بائیں کو نکلنے کی کوشش کریں۔ یہ چال اس لحاظ سے کامیاب رہی کہ اسماعیل کی فوج پہلوؤں کی طرف پھیلنے لگی۔ محمود کے دستوں نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ وہ گھوم کر حملہ کرتے اور پہلوؤں کی طرف نکل جاتے۔ محمود نے
اپنے ان دستوں کے لیے جو آمنے سامنے کے تصادم میں الجھ گئے تھے یہ حکم دیا کہ وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں۔ اس کوشش میں اس کا اور نقصان ہوا، لیکن جو عسکری نکل سکے وہ نکل آئے۔ سورج غروب ہونے میں تھوڑی سی دیر باقی تھی۔ محمود غزنوی نے پہلے تو سوچا تھا کہ وہ جنگ کو تول دے گا، لیکن اس نے دیکھا کہ اسماعیل کی فوج اس کی مرضی کے مطابق بکھر رہی ہے، تو اس نے شام سے پہلے معرکے کا فیصلہ کر دینے کا تہیہ کر لیا۔ اسے دشمن فوج کے قلب میں اسماعیل کا پرچم دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے تیر اندازوں کو میدان جنگ کے ارد گرد کی چٹانوں میں بھیج دیا اور اپنے محفوظے کو حملے کی تیاری کا حکم دیا۔ جنگی امور کو سمجھنے والوں کی نظر میں یہ خودکش اقدام تھا۔ محمود غزنوی نے اپنی جان اور فوج کا باقی حصہ داؤ پر لگا دیا۔ یہ تازہ دم محفوظہ تھا۔ محمود نے دشمن کے قلب پر برق رفتار حملے کر دیے اور اس حملے کی قیادت خود کی۔ ان دستوں میں زیادہ تر سوار تھے۔ محمود نے اپنے تیر انداز دستوں کو یہ ہدایت دی تھی کہ دشمن اگر بکھر کر چٹانوں کے قریب جائے تو وہ تیر برسائیں۔ محمود غزنوی کے اس حملے کی ترتیب تیر جیسے ہی تھی۔ اسماعیل کے قلب کے دستے دن بھر کی لڑائی کے تھکے ہوئے تھے۔ محمود کا محفوظہ تازہ دم تھا۔ محمود کے کہنے پر محفوظہ یہ نعرہ لگاتا جا رہا تھا، بت پرستوں کے دوستوں کو کچل دو۔ کچھ تو محمود کا حملہ تیز اور غیر متوقع تھا، اور کچھ اس نعرے کا اثر تھا کہ اسماعیل کی صفوں میں بددلی پیدا ہونے لگی۔ محمود کے کمانڈروں نے ایک اور نعرہ لگانا شروع کر دیا، اللہ کے سپاہی تنخواہ کے لیے نہیں لڑا کرتے۔ اسماعیل کے سالاروں نے قلب کو بچانے کے لیے پہلوؤں سے کمک لینے کی کوشش کی تاکہ محمود کے محفوظے کو گھیرے میں لیا جا سکے، مگر محمود کے پہلوؤں والے دستوں نے ضرب لگاؤ اور بھاگو کے انداز کے چھاپا مار حملوں سے دشمن کے پہلوؤں کو ایسا الجھایا کہ وہاں سے کمک نہ جا سکی۔ محمود غزنوی کا قہر ایک تاریخی حقیقت ہے۔ متعدد مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ جب دشمن پر سامنے سے حملہ کیا کرتا تھا تو اس میں اتنا قہر ہوتا تھا کہ وہ دشمن پر دہشت طاری کر دیا کرتا تھا۔ اسماعیل کے قلب پر حملے میں محمود کا قہر اس کے اپنے قابو میں نہیں رہا تھا۔ معرکہ یہ بھی شدید اور خون ریز تھا۔ محمود کی نظر اسماعیل کے جھنڈے پر تھی۔ یہ جھنڈا غائب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسماعیل زخمی ہو گیا یا مارا گیا ہے۔ جھنڈا فوجوں کے جذبے کو قائم رکھا کرتا تھا۔ جھنڈا غائب ہو گیا تو اسماعیل کی فوج کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ محمود کے کہنے پر اس کے سپاہی اعلان کرنے لگے، بت پرستوں کے بھائیوں، تمہارا پرچم گر پڑا ہے۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ معرکہ کا پانسا پلٹ گیا۔ اسماعیل کی فوج کی مرکزیت ختم ہو چکی تھی۔ دستوں کو جس طرح تقسیم کیا گیا تھا وہ تقسیم گڑبڑ ہو گئی تھی۔ ان میں سے سپاہی اور کمانڈر چٹانوں کے درمیان پناہ ڈھونڈنے لگے۔ چٹانوں کے اوپر محمود غزنوی نے اپنے تیر انداز پھیلا رکھے تھے۔ ان کے تیروں نے دشمن کے لیے کوئی پناہ نہ چھوڑی۔ سب سے پہلے قلب کے ایک سالار نے ہتھیار ڈالے۔ محمود غزنوی نے کئی گھوڑ سواروں کو حکم دیا کہ وہ تمام میدان جنگ میں گھوم جائیں اور اعلان کریں کہ سلطان محمود نے حکم دیا ہے کہ اسماعیل کے کسی بھی فوجی کو ہلاک نہ کیا جائے۔ جو کوئی ہتھیار ڈالنے سے انکار کرے اسے زندہ پکڑا جائے، اگر وہ مزاحمت کرے تو اسے زخمی کر کے پکڑا جائے۔ اس اعلان سے اسماعیل کے سپاہیوں کے حوصلے بالکل ہی ٹوٹ گئے۔ قلب کے جس سالار نے سب سے پہلے ہتھیار ڈالے تھے اس سے محمود غزنی نے اسماعیل کے متعلق پوچھا۔ وہ مرا بھی نہیں، زخمی بھی نہیں ہوا، سالار نے جواب دیا۔ وہ حملے کی شدت سے ایسا گھبرایا کہ کوئی حکم یا اطلاع دیے بغیر بھاگ گیا۔ اس نے وہ سمت بتائی جس طرف وہ بھاگ گیا تھا۔ محمود غزنوی نے ایک جیش تیار کر کے حکم دیا کہ اسماعیل کو تلاش کریں اور اس کے ہاتھ باندھ کر اخلاقی مجرموں کی طرح پیش کریں۔ سورج غروب ہونے تک خانہ جنگی کا یہ انتہائی خون ریز معرکہ ختم ہو چکا تھا۔ اسماعیل کے عسکری ٹولیوں میں بیٹھ گئے تھے۔ محمود کے سپاہی ان پر پہرا دے رہے تھے۔ بڑی ہی بھیانک آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ زخمی کراہ رہے تھے، باز چیخ رہے تھے۔ زخمی گھوڑوں کی آوازیں بڑی ڈراؤنی تھیں۔ رات گہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔
معرکے کے بعد کی آوازیں اور زیادہ بلند اور ڈراؤنی ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ محمود غزنوی پہلے ہی حکم دے چکا تھا کہ دونوں طرفوں کے زخمیوں کو اٹھا کر ان کی مرہم پٹی کی جائے۔ زخمی اٹھائے جا رہے تھے، سینکڑوں مشعلوں کے شعلے گھوم پھر رہے تھے، اور محمود غزنوی گھوڑے سے اتر کر لاشوں کے درمیان ٹہل رہا تھا۔ اسے ایک نسوانی پکار سنائی دی، محمود، محمود۔ وہ اس آواز کو پہچانتا تھا۔ وہ اس آواز کی طرف دوڑ پڑا۔ یہ اس کی ماں کی آواز تھی۔ مشعلوں کے گھومتے پھرتے شعلوں میں اس کی اپنی ماں لاشوں سے پھلانگتی اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ محمود نے اس کے قریب جا کر اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ ماں نے اسے اٹھا کر اس کا سر اور منہ چوما۔ دونوں پر اتنی رقت طاری تھی کہ وہ بول نہ سکے۔ محمود نے ماں کو رخصت کر دیا۔ محمود کا وہاں کوئی کام نہیں تھا، لیکن وہ میدان جنگ سے جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس پر جذبات کا ایسا غلبہ تھا کہ وہ کسی لاش کے پاس رک جاتا۔ کوئی مشعل بردار قریب سے گزرتا تو محمود اسے روک لیتا۔ مشعل کی روشنی میں لاش کے چہرے کو غور سے دیکھتا اور آگے چل پڑتا۔ یہ اسی طرح سر جھکائے چلا جا رہا تھا کہ اس کی اپنی ماں کی طرح ایک اور نسوانی آواز سنائی دی، محمود۔ وہ رک گیا۔ دو مشعل برداروں کے درمیان ایک خاتون شاہی لباس میں ملبوس آہستہ آہستہ اس کی طرف آ رہی تھی۔ وہ خوبصورت عورت تھی، شاہی خاندان کی عورت تھی۔ وہ اس کے باپ کی بیوی تھی، مگر اسے دیکھ کر محمود غزنوی کا خون کھول اٹھا، کیونکہ وہ اسماعیل کی ماں تھی۔ محمود اس کی طرف بڑھنے کے بجائے رک گیا۔ اسماعیل کی ماں اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ یہ دیکھنے آئی ہو کہ تمہارے بیٹے نے غزنی کی فوج کے کتنے ہزار آدمیوں کو ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل کرایا ہے؟ محمود نے پوچھا۔ کیا یہ سننے آئی ہو کہ آپس میں لڑ کر مرنے والے سپاہیوں کے کراہنے کی آوازیں کیسی لگتی ہیں؟ میں کچھ بھی دیکھنے نہیں آئی، اسماعیل کی ماں نے روتے ہوئے کہا۔ میں کچھ سننے نہیں آئی، میں اپنے بیٹے کی جان بخشی کی التجا لے کر آئی ہوں۔ کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ محمود نے کہا۔ میں نے اسے دیکھا ہی نہیں۔ وہ اپنے خیمے میں ہے، ماں نے جواب دیا۔ بھاگ نکلنے کے راستے بند ہو چکے ہیں، وہ اکیلا ہے، سب اس کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ کیا وہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں جنہیں خوشامد کی بدولت تمہارے بیٹے نے کمانڈر سے سالار بنایا تھا؟ محمود نے پوچھا۔ وہ فقیر بھی اسے تنہا چھوڑ گئے ہیں جنہیں تمہارے بیٹے نے امیر اور وزیر بنا دیا تھا۔ ذل الہی اور سلطان عالی مقام کہلانا آسان ہے، لیکن ذل الہی اور سلطان عالی مقام بن کر دکھانا بڑا ہی مشکل ہے۔ محمود، اسماعیل کی ماں نے التجا کے لہجے میں کہا، تمہیں حق پہنچتا ہے کہ جو الٹی سیدھی زبان پر آئے کہہ دو، میں اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگنے آئی ہوں۔ اگر تم میری جگہ ہوتی تو کیا اپنے اسماعیل کو اتنے انسانوں کا خون بخش دیتی؟ محمود نے کہا، اپنے پاپوش دیکھو اور اپنے آپ سے پوچھو کہ جن کے خون سے تمہارے پاؤں لتھڑ گئے ہیں اور جن کے خون کے چھینٹے تمہارے ٹخنوں کے اوپر تک جا پڑے ہیں، وہ کون تھے؟ تم ایک سلطان کی بیوہ ہو، سلطان کی بیوی ہو یا بیوہ، قوم کا ہر فرد اور سپاہی اس کا اپنا بچہ ہوتا ہے۔ کیا یہ تمہارے بیٹے نہیں تھے جن کے خون سے پھسلتی اور جن کی لاشوں سے ٹھوکریں کھاتی؟ تم مجھ سے اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگنے آئی ہو۔ قوم اور فوج کے خون کے ساتھ کھیلنے والے حکمران اسی انجام کو پہنچتے ہیں جس تک تمہارا بیٹا پہنچ چکا ہے۔ کل کا سلطان آج کا مفرور مجرم ہے۔ محمود، تمہارے مرحوم باپ کی بیوہ ہوں، اسماعیل کی ماں نے کہا۔ اپنے باپ کی روح کی خاطر مجھے میرا بچہ دے دو، میں اس سلطنت سے نکل جاؤں گی۔ تمہارے باپ کو میرے ساتھ اتنی ہی محبت تھی جتنی تمہاری ماں سے تھی، اور تم نے اس محبت سے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنے خاوند کو اس کے نزاع کے عالم میں دھوکہ دیا اور اپنے اس بیٹے کو سلطنت کا بادشاہ بنوا لیا جس نے سلطنت کو ڈبونے کا اہتمام کر دیا۔ تم اس قوم کی ماں ہو جس کی مائیں میری ماں کی طرح اپنے بیٹوں کو جوان کر کے محاذ کو رخصت کیا کرتی ہیں۔
تم نے اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھا کر اس کے سر پر تاج رکھا، تم نے اسے مجرم بنایا۔ محمود غزنوی نے اپنے پاس کھڑے 2 عہدیداروں سے کہا، اس خاتون کے ساتھ جاؤ اور اس کے بیٹے کو میرے سامنے لے آؤ۔ اس وقت اسماعیل اپنے خیمے میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس نے جب اپنے خیمے میں 2 عہدیداروں کو داخل ہوتے دیکھا تو وہ اٹھا اور سر تا پا کانپنے لگا۔ اس نے ان عہدیداروں سے کہا کہ وہ اسے فرار کرا دیں تو وہ انہیں منہ مانگا انعام دے گا۔ عہدیداروں نے کوئی جواب دیے بغیر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے پکڑ کر سلطان کے سامنے لے چلو۔ وہ خود ہی ان کے ساتھ چل پڑا۔ اس کی ماں اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ اسے جب محمود غزنوی کے سامنے کھڑا کیا گیا تو محمود نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا، تمہاری ماں نے مجھ سے تمہاری زندگی کی بھیک مانگی ہے، میں ایک ماں کی استدعا قبول کرتا ہوں، تمہیں زندہ رہنے دوں گا۔ مشہور مورخ محمد قاسم فرشتہ لکھتا ہے، محمود غزنوی نے اسماعیل سے پوچھا، اگر فتح تمہاری ہوتی اور میں تمہارا قیدی ہوتا تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ اسماعیل نے جواب دیا، میں تمہیں عمر بھر کے لیے قید میں ڈال دیتا اور آزادی کے سوا تمہیں زندگی کی ہر آسائش دیتا۔ محمود غزنوی نے کہا، اور میں تمہارے ساتھ اس سے برا سلوک نہیں کروں گا، تم ساری عمر کے لیے جورجان کے قلعے میں قید رہو گی، جہاں آزادی کے سوا تمہیں زندگی کی ہر آسائش اور سہولت مہیا کی جائے گی، اگر ماں کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ اسماعیل نے باقی عمر اپنی ماں کے ساتھ اس قلعے میں گزار دی۔ ایک بہت بڑا خطرہ ٹل گیا۔ اس وقت جب سلطنت غزنی میں ایک اور خانہ جنگی لڑی جا چکی تھی اور غزنی کی بہترین فوج کی خاصی نفری تباہ و برباد ہو گئی تھی، لاہور میں راجہ جے پال تک یہ اطلاع پہنچی کہ سلطان سبکتگین مر گیا ہے۔ اس نے اپنے جرنیلوں کو بلایا اور انہیں خوشی سے یہ خبر سنائی کہ وہ اب غزنی کو آسانی سے فتح کر لیں گے کیونکہ سبکتگین مر گیا ہے۔ کیا ہماری فوج حملے کے لیے تیار ہے؟ راجہ جے پال نے پوچھا۔ پہلے 2 تجربوں کو سامنے رکھ کر ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، ایک جرنیل نے جواب دیا۔ ایک آدمی کے مر جانے سے پوری قوم نہیں مر جایا کرتی۔ غزنی کی فوج میں جو جذبہ ہے وہ ان کے ایک سلطان کے مر جانے سے نہیں مرے گا۔ ہماری فوج پیش قدمی کے لیے تو تیار ہے، لیکن اس میں ابھی لڑنے کا وہ جذبہ پیدا نہیں ہوا جو مسلمانوں میں ہے۔ ہم وہ جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مندروں میں پنڈت بھی لوگوں کو یہی بتاتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ مذہبی جنگ ہے۔ سبکتگین کا بیٹا محمود جوان ہو گیا ہے، دوسرے جرنیل نے کہا۔ میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ وہ پوری فوج کی کمان کے قابل ہے یا نہیں۔ میں نے اس کے 2 حملے دیکھے ہیں، مجھے اس میں قابلیت اور جرأت نظر آتی ہے۔ ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ وہ کس حد تک قابل ہے۔ میں یہی معلوم کر لوں گا، راجہ جے پال نے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میرے پاس غزنی کی فوج کے اونچے درجے کے 2 قیدی ہیں، میں ان سے معلوم کر لوں گا۔ آپ لوگ فوج کی تربیت اور تیاری تیز کر دیں۔ میں اب بہت جلدی غزنی کی طرف کوچ کروں گا۔ سبکتگین کا کوئی بھی بیٹا اس جتنا قابل جرنیل نہیں ہو سکتا۔ مجھے امید ہے کہ ہم 2 شکستوں کا انتقام لے کر سبکتگین کی سلطنت پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ میں ایک لڑکی کی جان کی قربانی بھی دے رہا ہوں۔ پنڈتوں نے لڑکی حاصل کر لی ہے، اسے خاص عمل کے بعد قربان کر دیا جائے گا۔ راجہ جے پال نے غزنی کے جن 2 قیدیوں کا ذکر کیا تھا وہ نظام اوریزی اور قاسم بلقی تھے۔ آپ نے اس داستان کی پچھلی قسط میں پڑھا ہے کہ راجہ جے پال ان سے پوچھ رہا تھا کہ غزنی کی فوج کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ ان دونوں نے اسے تاثر دے رکھا تھا کہ یہ ایک گہرا راز ہے جو وہ نہیں بتائیں گے۔ راجہ جے پال نے انہیں راج محل کے ساتھ ایک کمرہ دے دیا تھا جہاں ایک مسلمان ملازم انہیں کھانا کھلاتا تھا۔ یہ مسلمان غزنی کا جاسوس تھا۔ وہ خوبرو اور ذہنی اور جسمانی لحاظ سے تیز ترار تھا۔ اس کمرے کے ارد گرد پہرا تھا۔ راجہ جے پال کو دوسری شکست نے دیوانہ بنا رکھا تھا۔ وہ غزنی پر ایک اور حملے کے لیے فوج کی نئی بھرتی اور تیاری میں اتنا مصروف تھا کہ غزنی کے ان 2 قیدیوں کی طرف توجہ نہ دی۔
یہ مسلمان ملازم جس کا نام بلازری تھا انہیں کہہ رہا تھا کہ راجہ کو کوئی جھوٹ موٹ کا راز بتا دیں ورنہ وہ انہیں قید خانے میں ڈال کر بڑی ہی بھیانک اذیتیں دے گا۔ بلازری کا مقصد یہ تھا کہ یہ دونوں راجہ پر اپنا اعتماد پیدا کر لیں تو ان کے فرار کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ راجہ کو اعتماد میں لینے سے یہ فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا تھا کہ اس سے یہ معلوم کر لیا جاتا کہ وہ کب تک غزنی پر حملہ کر رہا ہے اور اب کس طرف سے حملہ کرے گا۔ پشاور کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی ہو سکتا تھا۔ اب راجہ تمہیں بلائے تو اسے دھوکہ دو۔ عمران بلازری نے ایک روز انہیں کہا، میں نے تمہیں چھپانے کا انتظام کر لیا ہے، تمہیں یہاں سے جلدی نکلنا ہوگا، ہو سکتا ہے میں یہاں سے غائب ہو جاؤں۔ تم کہاں جاؤ گے؟ ایک فرض تو سلطنت کی طرف سے مجھ پر عائد ہے جو مجھے پورا کرنا ہے اور کرتا رہا ہوں، بلازری نے کہا، مگر میں انسان بھی ہوں، میرے جذبات بھی ہیں، مجھ پر ایک اور فرض آ پڑا ہے۔ میں تم دونوں سے کچھ بھپتاؤں گا نہیں، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ پنڈتوں نے راجہ جے پال کو بتایا تھا کہ وہ ایک کنواری لڑکی کی قربانی دے تو اسے فتح ہوگی۔ یہ قوم وحشی ہے اور بربریت پسند کسی قوم کا خاوند مر جاتے ہیں تو اس کی بیوہ کو اس کی لاشوں کے ساتھ زندہ جلا دیتی ہے۔ یہ لوگ انسانی قربانی سے بھی گریز نہیں کرتے۔ پنڈت کو کسی خاص شکل، رنگ اور عمر کی بڑی خوبصورت کنواری لڑکی مل گئی ہے، اسے وہ مندر میں لے گئے ہیں، اسے قربانی کرنے کے لیے تیار کیا جائے گا۔ مجھے اس لڑکی کو بچانا ہے۔ اس سے ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ نظام اوریزی نے پوچھا۔ یہ کافر اپنی تمام لڑکیوں کو اپنے بتوں کے آگے قربان کر دیں، ہمیں اس سے کیا؟ یہ لڑکی مجھے اس قدر چاہتی ہے کہ میرے ساتھ چلنے کو تیار تھی، عمران بلازری نے کہا۔ وہ اسلام قبول کرنے کا بھی فیصلہ کر چکی تھی۔ میں اسے کبھی کا لے جاتا، لیکن جاسوس کی حیثیت سے میرا فرض مجھے یہاں سے نکلنے نہیں دے رہا۔ میں یہاں سے کوئی کام کی اطلاع یا راجہ جے پال کے آئندہ عزائم کی صحیح خبر لے کر غزنی کو روانہ ہونا چاہتا تھا۔ لڑکی جب مجھے ملتی یہی کہتی کہ میں اسے غزنی لے چلوں، اتنے میں تم دونوں آ گئے۔ یہ بھی میرے فرائض میں شامل ہیں کہ تمہیں یہاں سے فرار کراؤں۔ میں لڑکی کو ساتھ لے کر تمہارے ساتھ نکل جانے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ ایک روز لڑکی مندر میں گئی اور واپس نہ آئی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ پنڈتوں نے اسے قربانی کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ قربانی دینے میں ابھی بہت دن ہیں۔ مجھے مجرم کہہ لو، جو جی میں آئے کہہ لو، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ محبت فرض پر غالب آ جائے گی۔ تم راجہ کو اعتماد میں لو اور یہاں سے نکلو۔ میں تمہیں کچھ دن چھپائے رکھوں گا، پھر لاہور سے بھی نکال دوں گا۔ تم ہم سے جلدی فارغ ہونا چاہتے ہو؟ قاسم بلخی نے کہا۔ ہاں، بلازری نے جواب دیا، بہت جلدی مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ اس سے ایک روز بعد مجھے راجہ جے پال نے بلایا۔ کیا تم میرے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہو؟ راجہ نے کہا، مجھے امید ہے کہ تم اپنے آپ پر رحم کرو گے۔ ہاں مہاراج، نظام اوریزی نے کہا، آپ نے ہمارے ساتھ جو اچھا سلوک کیا ہے اس کے عوض ہم آپ کو ہر سوال کا جواب دیں گے۔ تمہارا سلطان سبکتگین مر گیا ہے، راجہ جے پال نے اسے خبر سنائی۔ دونوں چونک اٹھے لیکن سنبھل گئے۔ اب غزنی کی سلطنت کو بچانے والا کوئی نہیں رہا۔ راجہ نے کہا، تم اب میرا ساتھ دو، میں تمہیں اپنی فوج میں عہدہ بھی دے سکتا ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا بیٹا محمود اپنے باپ کی جگہ فوج کی کمان کر سکتا ہے، اس میں جنگی قابلیت کتنی کچھ ہے؟ اتنی سی نہیں جتنی سلطان سبکتگین کی تھی، اوریزی نے جواب دیا۔ میدان جنگ میں وہ اپنی مخصوص چالیں چلتا ہے، اگر آپ کو یہ چالیں بتا دی ہیں۔ ان دونوں نے راجہ جے پال کو محمود کی چالیں بتانی شروع کر دیں۔ آپ کو دوسری شکست محمود کے چالوں نے ہی دی ہے۔ ان دونوں نے راجہ جے پال کو محمود کی چالیں بتانی شروع کر دیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔
راجا نے اپنے جرنیلوں کو بلایا۔ اوریزی اور بلخی انہیں چالیں سمجھانے لگے۔ ہم آپ کو عملی طور پر بھی یہ چالیں سمجھائیں گے، قاسم بلخی نے کہا، لیکن ہم قیدی بن کر آپ کو ان چالوں کی عملی شکل نہیں بتائیں گے۔ راجا جے پال نے اسی وقت حکم دے دیا کہ ان کے کمرے سے پہرا ہٹا دیا جائے۔ پہرا ہٹا دیا گیا۔ رات آئی اور گزر گئی۔ اگلے روز عمران بلازری ان کے لیے کھانا لے کر کمرے میں گیا۔ بہت دیر گزر گئی۔ راج محل سے اوریزی اور بلخی کا بلاوا آیا۔ بلازری نے قاصد کو بتایا کہ وہ صبح سے کھانا لے کر بیٹھا ہے۔ وہ دونوں کمرے میں نہیں، وہ رات کو ہی نکل گئے تھے اور بلازری انہیں ایک گھر میں چھپا آیا تھا۔